السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 3 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ یعنی اہل یہود کی بات کی جا رہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو چکا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ قرآن حکیم کی طرف سے کے مطابق یہود ہیں اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں۔ ابھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔ نہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، یعنی یہ تمہارے نہ یہ منافقین مسلمانوں کے ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہ یہودی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی دعوت ان کے بیچ میں مشترک تھی۔ یعنی یہودیوں کے اور منافقوں کے دلوں میں ایک مشترک چیز تھی، وہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت۔ باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں، یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، یا یہودیوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہی یعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق کی بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یعنی ایمان یمین ان کی جمع ہے بیسیکلی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ قسم کے، یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقتاً واقعتاً ان کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں یا اسلام سے محروم ہیں، اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا جرم بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے یہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کرنے لگے ہیں، در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، فلہم عذاب مہین۔ رسوا کرنے والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اسی میں رہیں گے۔ یوم یبعث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین جانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ یعنی ان کی بدبختی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن جہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جہنم کو اور اللہ کے عذاب کو سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہاں بھی اللہ کے سامنے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، وہاں بھی ان کو یہ طاقت ہوگی کہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے، وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ،
ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، یعنی اس نے جن چیزوں کے لیے کرنے کا حکم دیا شیطان نے، ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا، یعنی اللہ نے جس سے منع کیا، وہ شیطان ان سے کروا لیے، انہیں خوبصورت کر کے دکھایا، تمناؤں کو، آرزوؤں کو ان کے دلوں میں ڈال دیا، تمناؤں اور آرزوؤں میں ان کو مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا کی تمنا میں، دنیا کی آرزوؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، الا خبردار، ان حزب الشیطانی هم الخاسرون، شیطانی لشکر خسارے میں ہے۔ گویا کہ وہ لوگ جو شیطانی لشکر بن گئے، یہ شیطان کے لشکر ہیں، یہ خسارے میں ہیں۔ جو دنیا کی خواہش میں، دنیا کی نفسا نفسی میں، دنیا کی تمناؤں میں پڑ گئے، وہ خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں وہ شامل ہیں۔ محادت ان کہا جاتا ہے، جیسے در حقیقت ایسی شدید مخالفت اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین جو ہیں آپس میں ملنا نہایت ان کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی ان کی صلح صفائی کا کوئی طریقہ ہی نہ بچے، کہ دونوں، یعنی کہ وہ دونوں الگ الگ، ایک دوسرے کے بالکل مخالف الگ الگ کناروں پر کھڑے ہوں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یحادون، بے شک اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ اتنی شدت سے مخالفت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں، یعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا، ان کا شمار بھی انہی اہل ذلت لوگوں میں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ان کو اٹھانی پڑے گی۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کاتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ جس طرح دوسری قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غالب لایا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرا پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ جب یہ بات لکھنے والا سب پر غالب اور نہایت زور آور ہے، تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے؟ مطلب کیا ہوا اس کا، کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو چکا ہے، وہ سب سے قوی اور طاقتور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو لوگ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر میں کامل ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت اور تعلق نہیں رکھتے۔ گویا کہ ایمان اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی محبت اور نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے دل میں اللہ کے دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ بدقسمتی سے ہم وہ تمام عمل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے دشمن ہیں، ہم ان جیسے سارے عمل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تو اپنے سٹیٹس پر لگا کے وش کر دیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم صرف وش ہی تو کر رہے ہیں۔ مطلب آپ اس بات کو سوچئے، اس کی لیول کو سوچئے کہ برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا کتنا بڑا شرک کے مترادف نہیں ہے کیا؟ میں اس کو شرک کے مترادف اس لیے کری کہ اس کے پیچھے جو اصل تھیم ہے وہ تو وہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے باپ یا ان کے کپیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا، اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے، یعنی کہ وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو،
وہ ان کے قریب نہیں جاتے، ان سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار، ان کے باپ دادا، ان کے بھائی بہن کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے چچا، اپنے ماموں اور دیگر تمام رشتہ داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوئے تو وہ سب سے آگے ہو کر ان کو قتل کر ڈالتے، کیونکہ ایمان، دین سب سے بڑھ کر تھا ان کے لیے۔ جب بدر کے وقت میں جب مشورہ کیا گیا، جب وہ لوگ جب جب قیدی بن کے آئے بدر والے، تو اس وقت جب مشورہ ہوا تو طے یہ پایا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا پوچھا یہ گیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار اس کے سپرد کر دیا جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق کا یہی مشورہ پسند آیا کہ ہمارے ایمان ہماری مضبوط ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے آگے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے پر بھی دریغہ نہیں کریں گے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ میں بدقسمتی سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل میں جیسے ایک پارک میں گئی ہوں، تو میں نے کل دیکھا کہ ساری کی ساری، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہاسٹلس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور ایسی نازیبا حرکتیں کھلے عام پارک کے اندر، لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، گروپس نہیں مطلب دو جوڑے جوڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نازیبا حرکتیں، پورا پارک بچوں سے بھرا ہوا، فیملی سے بھرا ہوا، کیونکہ ہاسٹل زیادہ ہیں، لڑکیاں دور 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 کے علاقوں سے آ رہی ہیں، یہاں پر رہ رہی ہیں، اور وہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اور ایسی ایسی نازیبا حرکتیں وہ کر رہی ہیں، اور واللہ کہ کسی ایک بھی انسان کے اندر ہمت نہیں کہ کوئی ان کو روکے، کسی ایک بھی مرد نے نہیں روکا، کسی ایک بھی عورت نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اور مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ سارے لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے، بچے سوال کر رہے ہیں اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہا۔ آج ہماری ایمان، ہم لوگ اس نہج پر، اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ایمان اتنے اتنے گر چکے ہیں، کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں طاقت ہی نہیں کہ ہم کسی غلط کو غلط کہہ سکے اس کے منہ پر، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ ماں باپ سمجھ رہے ہیں اولاد پڑھ رہی ہے، اور ہم نے اتنے پیسے پیٹ کاٹ کے ہاسٹل میں داخل کروایا، اور کیا معلوم کہ وہ یہاں پر ان بازاروں میں گلیوں میں کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ان پر اپنا رحم فرمائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور جن کی تائید اپنی روح سے کی، یعنی روح سے مراد اپنی نصرت، نصرت خاص اور نور ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یعنی جب یہ اولین مسلمان صحابہ کرام ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و قارب سے ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں انہوں نے کوئی آر نہ سمجھی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضامندی سے اللہ نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز دیا، اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگرچہ کہ خاص صحابہ کرام کے بارے میں یہ نازل نہیں ہوا یہ احکام، پھر بھی اس کا اس کے بارے میں جو ہے یہ صفات تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے تھی، جو اس وقت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رہے اور آخر وقت تک لبیک کہتے رہے، اور ہر ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ تیار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، اولئک حزب اللہ، الا خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کے لشکر ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہماری آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔